بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے لیے نسخہ لے کر آیا ہوں، اس سے آپ کے بال اس نسخے سے آپ کے بال ہمیشہ کے لیے کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ دوستو، کون کون بڑھاپے میں بھی اپنے بالوں کو کالا رکھنا چاہتا ہے؟ آج میں یہ جو نسخہ آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کے سفید بالوں کو مستقل طور پر کالا بنائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بالوں میں چمک اور نئی جان ڈالے گا۔ آج کے نسخے میں آپ کو کسی آئل کے بارے میں نہیں بلکہ ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا جس سے صرف ایک چمچ کھانے سے آپ کے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ کھانے میں بہت لذیذ ہے۔ یہ نسخہ مہنگے مہنگے بازاری کلرز کو مار دے گا۔ اس کو کھانے سے نہ صرف آپ کے بال کالے ہو جائیں گے بلکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، اور اس سے آپ کے بال وقتی طور کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے کالے ہو جائیں گے۔ مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے حریر کا مربع لینا ہے، چاہے چھوٹی حریر ہو یا بڑی حریر ہو، جو بھی آپ کو ملے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ ہربل سٹور سے یہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ حریر کا مربع آپ کے بالوں کو قدرتی طور پر کالا کرنے میں بہت مدد کرتا ہے اور بالوں میں نئی جان ڈالتا ہے۔ تو دوستو، اب جو دوسری چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے آملہ کا مربع۔ یہ بھی آپ کو آسانی سے ہربل سٹور سے مل جائے گا۔ آملہ آپ کے بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے آپ کے بال نہ صرف کالے ہوتے ہیں بلکہ یہ بالوں کو لمبا، گھنا اور مضبوط بھی بناتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، صبح شام ایک دانہ آملہ کے مربے کا لینا ہے اور ایک دانہ حریر کے مربے کا، اور ان کو کھا جانا ہے۔ کھانے میں یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں، اس لیے آرام سے چبا چبا کر مزے لے لے کر کھائیں۔ اس کو کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ روزانہ آپ اسے کھائیں گے کیونکہ جتنی مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ کے بال جڑ سے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان میں نئی جان اور چمک بھی پیدا ہوگی۔ تو دوستو، آپ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں۔ یہ نسخہ پسند آئے تو لازمی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو بھی آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔